عمران خان کی ایما پر تحریک انصاف کی جانب سے صدر علوی کے ذریعے رچائے گئے حکومت سازی میں تاخیر پیدا کرنے کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے ہیں، جبکہ عمران صدر علوی کی جانب سے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف نہ لینے کی چال بھی ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے صدر علوی کے ذریعے حکومت سازی کا عمل سبوتاژ کرنے کے کیا منصوبے بنائے تھے اور وہ کیسے ناکام بنائے گئے؟ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق سمری اعتراض لگا کر واپس بھیج دی۔ اجلاس بلانے کے لیے آئین کے تحت دی گئی ڈیڈ لائن میں صرف ایک دن باقی ہے، تاہم نئی صورتحال میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی حکمت عملی طے کر لی گئی ہے۔ اس کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کل یعنی 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہر صورت ہوگا۔ آئینی طور پر صدر اسے نہیں روک سکتے۔ سوال یہ ہے کہ صدر علوی جب اجلاس کو زیادہ عرصہ لٹکانے کا اختیار نہیں رکھتے تو محض اس میں 2-3 دن کی تاخیر کر کے انہوں نے اتنی بدنامی کیوں مول لی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بتاتے چلیں کہ حکومت سازی کے عمل میں تاخیر سے متعلق پلان 12 فروری کو ہی بنایا گیا تھا، جب رؤوف حسن اور عمیر نیازی پر مشتمل تحریک انصاف کے 2 رکنی وفد نے صدر عارف علوی سے ایوان صدر میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے اصل مقاصد کو چھپانے کے لیے بظاہر یہ خبر چلائی گئی کہ پی ٹی آئی کا وفد صدر مملکت کو انتخابات میں ہونے والی دھاندلی سے آگاہ کرنے گیا تھا۔ تاہم ذرائع کے مطابق اس ملاقات کا مقصد صدر مملکت کو یہ پیغام پہنچانا تھا کہ وہ نگران وزیر اعظم کی سمری پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہ کریں، جس سے صدر علوی نے بے چون و چرا اتفاق کر لیا کہ وہ پہلے ہی عمران خان کے زیر عتاب ہیں اور ان کی مزید ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے۔ اس پلان کے مطابق صدر عارف علوی نے ایوان نامکمل ہونے کا بہانہ بنا کر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے سے انکار کیا، تاہم آئین کی روح سے الیکشن کے بعد 21ویں روز تک اجلاس بلانا ضروری ہے۔ بصورت دیگر اسپیکر قومی اسمبلی یا سیکرٹری قومی اسمبلی سیکریٹریٹ یہ اجلاس بلا سکتے ہیں اور بعض قانونی ماہرین کے بقول ڈیڈ لائن پوری ہونے کے نتیجے میں اجلاس بلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں رہے گی اور یہ کہ از خود اجلاس طلب ہو جائے گا۔ یہی سے پی ٹی آئی کے پلان کے دوسرے حصے پر عمل ہونا تھا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی نے ایسی صورت میں یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ لے کے جانے کی تیاری کر رکھی ہے تاکہ حکومت سازی کے عمل کو زیادہ سے زیادہ تاخیر کا شکار کر کے آئینی بحران پیدا کیا جا سکے۔ پلان کے تحت صدر علوی کے انکار کے باوجود قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے پر اعلیٰ عدالتوں میں یہ مدعا اٹھایا جائے گا کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو 23 مخصوص نشستیں دیے بغیر چونکہ اسمبلی نامکمل ہے، چنانچہ بلایا جانے والا اجلاس غیر آئینی ہے۔ اگر صدر مملکت یہ اجلاس بلا لیتے تو پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے جانے کے لیے گراؤنڈ نہیں بن سکتا تھا، اس لیے صدر علوی کو اجلاس بلانے سے روکا گیا تھا۔ تاہم دوسری طرف سے اس چال کا توڑ کر کے پی ٹی آئی کے منصوبہ سازوں کو زچ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی خوش تھی کہ صدر علوی ان کے دیے گئے پلان پر عمل کر کے حکومت سازی کے عمل میں تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے میں پیر کی شام اچانک الیکشن کمیشن کی کاز لسٹ جاری ہوتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر منگل کے روز چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ یہ کاز لسٹ ایک طرح سے پی ٹی آئی کے پلان پر بم گرانے کے مترادف تھی، جس کے اصل باریک پہلوؤں کی طرف میڈیا نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ان درخواستوں کی سماعت کے نتیجے میں صدر علوی کے ذریعے پی ٹی آئی کا ترتیب کردہ پلان ملیہ بیٹ ہو چکا ہے۔ منگل کے روز الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر 6 درخواستوں کی سماعت کی۔ ان درخواستوں میں ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، مولوی اقبال حیدر، کنز السادات اور محمود احمد خان شامل ہیں۔ بعد ازاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس میں فریق بن گئی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان یہ مدعا لے کر الیکشن کمیشن میں گئے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل چونکہ قومی اسمبلی میں ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی، لہٰذا سنی اتحاد کونسل سابقہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ان میں تقسیم کی جائیں۔
ताहम दूसरी जानिब PTI की जानिब से सदर अलवी के जरिए हुकूमत साजी के अमल को सबूताज करने का प्लान नाकाम होता दिखाई दे रहा है। मुबस्सरीन के मुताबिक 6 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से बर वक्त दरख्वास्तें दायर ना होती तो PTI मखसूस नशस्तों का मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाकर अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। अगर इन आला अदालतों की तरफ से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म दिया जाता कि वो ये नशस्तें फौरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलाट करे तो इसके पास हुक्म से इनकार का कोई रास्ता नहीं बचता। ताहम अब चूंकि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर हो चुकी है, लिहाजा ये मामला ज़ेर समाअत हो चुका है। अब जब तक इन दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता, इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर या किसी अदालत के हुक्म पर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं दे सकता। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की इस तरह में मखसूस नशस्तों का प्रोग्राम तो बज़ाहिर बढ़ गया है। दूसरी जानिब अब अगर PTI ये फरियाद लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती है तो इसे मखसूस नशस्तें अलाट किए बगैर अधूरी असम्बली का इजलास बुलाना गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो यकीनी तौर पर इसे ये जवाब ही मिलेगा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तब तक असम्बली का इजलास रोक कर हुकूमत साजी के अमल को कैसे मुतासिर किया जा सकता है। दूसरी जानिब सदर अलवी ने मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ न लेने का मंसूबा बना रखा था। इसका तोड़ ये निकाला गया कि 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर उन तमाम मुंतखब अरकान से हलफ ले लिया जाएगा जिनके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिसके बाद सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को सदर के इंतखाब के शेड्यूल का एलामिया जारी कर दिया है। सदर का इंतखाब होने के बाद 9 मुंतखब वजीर आजम को सदर अलवी से हलफ लेने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो साबिक हो चुके होंगे। अब वजीर आजम नए सदर से हलफ लेगा। इमरान खान ने सदर अलवी के जरिए जो प्लान तरतीब दिए थे वो सब फारिग हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।